حضرت مولانا مفتی محمود الحسن صاحب گنگوہی ایک افتاء کے طالب علم سے ان کا نام پوشیدہ نہیں رہنا چاہیے. ہر شخص جانتا ہے ان کا فقہ و فتاوی کے اندر کیا مقام تھا، کیا درجہ تھا، اور وہ جامع العلوم بھی تھے. حضرت کو تمام علوم کے اندر ایک گہرائی و گہرائی حاصل تھی. اس کے ساتھ تصوف اور سلوک میں ایک بڑا درجہ رکھتے تھے. حضرت نے اپنے ملفوظات میں ملفوظات فقہ لغت کے نام سے جو ہے کتاب موجود ہے، اس میں انہوں نے ایک جگہ اصلاحی اور تصوف کی نسبتوں کو بیان کرتے ہوئے 4 نسبتوں کا تذکرہ کیا. تفسیر فتح العزیز کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے کہ نسبت کی 4 قسمیں ہوتی. ایک نسبت انعکاسی ہوتی، دوسری نسبت القائی ہوتی ہے، اور تیسری نسبت اصلاحی ہوتی ہے، اور چوتھی نسبت ہوتی ہے نسبت اتحادی. نسبت انعکاسی کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت نے فرمایا کہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ کوئی شخص عطر فروش کی دکان پر پہنچا، وہاں اس نے مختلف قسم کے عطر اس کو شیشیاں کھول کھول کر کے دکھائی اور سنائی. اس نے اس سے خوشبو حاصل کی، معطر ہوا، ذہن و دماغ کے اندر اس کا اثر گیا. لیکن جب وہاں سے وہ جدا ہوا تو اس نے کچھ خریدا ہی نہیں. اس نے دکاندار نے اس کو کچھ دیا، تحفہ دیا، تو وہاں جب تھا اس نے فائدہ اٹھایا اور اس مجلس کی جو ہے نورانیت کو اور اس کی جو ہے خوشبوؤں کو محسوس ہوا تو اس کے ہاتھ کچھ بھی نہیں. بالکل یہی حال ہوتا ہے کہ کچھ لوگ مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، علم و تدریس کے حلقوں میں شریک ہوتے ہیں، وہاں بیٹھتے ہیں، اندر ہے ان کے اثر پیدا ہوتا ہے، دل و دل اندر ایک تازگی ہوتی ہے اور ایک علمی جذبہ ان کے دل کے اندر پیدا ہوتا ہے. لیکن جب وہاں سے وہ جدا ہوتے ہیں تو اپنے ماحول سے متاثر ہو کر کے یا حالات میں گھر کر کے وہ چیز ختم ہو جاتی ہے. تو وہ عکس، وہ پرتو جو ان پر تھوڑی دیر کے لیے طاری ہوا تھا وہ ختم. اور دوسری نسبت حضرت نے بیان کی جو نسبت القائی ہے، اس کی مثال آپ نے دی جیسے کہ کوئی شخص کہیں چراغ جل رہا ہو، اس چراغ سے اپنے چراغ کو روشن کر، ممکن ہے وہ چراغ بچا کر کے گھر تک پہنچا دے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ راستے کی ہواؤں کی وجہ سے چراغ گل ہو جائے، بجھ جائے. یا گھر تو لے گیا، صحیح سلامت پہنچا دیا اس نے، لیکن وہاں پہنچنے کے بعد اس نے اس کی حفاظت نہیں کی، بتوں کا خیال نہیں کیا، تیل کا خیال نہیں کیا، تو چراغ یہی حال کیا ہے کہ اس نے مجلس میں بیٹھا، تصوف کی باتیں سنی، شیخ سے متاثر ہوا اور وہاں سے کچھ لے کر کے بھی جدا ہو، لیکن خیال نہیں کیا تو پھر رات کچھ بھی نہیں آیا، کچھ دنوں کے لیے رہا، ختم ہو گیا. اور تیسری نسبت حضرت نے بیان کی نسبت اصلاحی، جس میں وہ اپنے شیخ سے استفادہ کرتا ہے، بھرپور استفادہ کرتا ہے. اور اس کی مثال آپ نے جدا ہوتا ہے، اس کے دل میں کافی اثر رہتا ہے، ذہن و دماغ پر وہ چیز چھائی رہتی ہے، ماحول سے جلدی متاثر نہیں ہوتا ہے، ہلکے پھلکے حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے وہ اپنے مشن پر قائم رہتا ہے اور اس میں آگے بڑھتا جاتا ہے. لیکن اگر وہ اسی پر رکا رہ جائے، اس نے جو نہر کھودی ہے اس کا خیال نہ کرے، اس کی صفائی ستھرائی نہ کرے، اس کے اندر درخت وغیرہ کٹ کے گرے یا بڑی بڑی چٹانیں آ کر کے پڑ جائیں تو یقیناً وہ راستہ بھی مسدود ہو جائے گا اور بند ہو جائے گا، اور پانی اس روانی کے ساتھ نہیں بہ پائے گا جس روانی کے ساتھ پہلے بہ رہا. چوتھی نسبت آپ نے بیان کی نسبت اتحادی، جس میں
مسترشد یا طالب جو ہے اپنے شیخ اور رنگ میں رنگ جاتا ہے، اور وہ قد و خوبیاں و اوصاف جو شیخ کے اندر تھیں وہ اپنے اندر منتقل کر لیتا ہے اور وہ شیخ کی طرح ہو جاتا ہے۔ یہ نسبت بہت قوی ہوتی ہے، بہت مضبوط، جو تیز ہواؤں اور جو ہے مخالف ماحول کے اندر بھی برقرار رہتی ہے، قائم رہتی ہے۔ اس پر جو ہے اس طرح کی چیزیں اثرات نہیں ہوتی۔ تو یہ مثال ہے اس نسبت کی، لیکن اس کو ہم حضرات اپنے پر اس کی تطبیق دیں، اور ہمیں جو ہے وہ جو روحانی نسبتیں ہیں اس کو ہم جو ہے اس میں اپنی علمی اور تدریسی مشغلے سے جوڑ کر کے دیکھیں کہ ہم نے جو حاصل ہے، جو پڑھا ہے، حضرت مفتی صاحب ہم نے جو کچھ حاصل کیا ہے، ہمیں اس میں کس درجے کی نسبت حاصل ہوئی۔ اگر یہ صرف نسبت عکاسی، جب تک ہم جڑے رہے، کتابیں ہمارے سامنے موجود ہیں، ہم پڑھتے رہے، تو وہ چیز ہمارے ذہن و دماغ میں آئی، لیکن جب ہم اس سے الگ ہو گئے خالی، تو کچھ بھی ہمارے ذہن میں محفوظ نہیں رہا، دل و دماغ میں کوئی چیز حاضر نہیں رہی، تو یقیناً اس کا حال نسبت انعکاسی کی طرح ہے، تو وقتی ہے جس کا نفع پائیدار نہیں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے نسبت اصلاح اور اس سے اوپر بڑھ کر کے نسبت اتحاد حاصل کرنے کی، اپنے استاد سے اس کی خوبیاں، اس کے کمالات، اس کا طرز گفتگو، طرز تدریس اور افہام و تفہیم کا جو اس کے اندر اور اس کا احساس بھی کرتے ہیں، لیکن بسا اوقات اس پر توجہ نہ دینے کی وجہ سے وہ چیز ذہن سے نکل جاتی ہے۔ اس لیے گہرائی اور گہرائی اور بصیرت اسی وقت پیدا ہو سکتی ہے جب آدمی نے جو پڑھا ہے، جو حاصل کیا ہے، اس کو محفوظ رکھے، اس کی حفاظت کرے، پھر اس پر مزید ترقی کرنے کے لیے کوشاں رہے، اور پڑھنے پڑھانے کا جو سلسلہ ہے وہ اپنی زندگی تک اس جاری رکھے اور بھرپور اس میں محنت کرتا، تبھی اس میں ترقی حاصل ہو سکتی ہے۔ ورنہ تو جیسے کہ بہت سارے تاثر نگار حضرات نے کہا کہ پڑھنے والوں کی ایک کھیپ ہے، افتاء کرنے والوں کی ایک پوری جماعت ہے جو آن لائن بھی کر رہے ہیں، آف لائن بھی کر رہے ہیں، لیکن نہ آن لائن سے نہ آف لائن سے کچھ حاصل ہوتا ہے۔ اصل آدمی کی محنت ہوتی، قد و کاوش ہوتی ہے، اس کا اپنا جذبہ ہوتا ہے، اس کی لگن ہوتی ہے اور اس کی تڑپ ہوتی ہے، وہ اسے آگے بڑھاتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات جو ہے صرف علم کو آپ نے پڑھا نہیں ہے بلکہ علم کو برتا ہے۔ آپ حضرات میں سے بہت سے ائمہ ہیں، خطبہ ہیں، مدارس کے ذمہ داران ہیں، بڑی بڑی کتابوں کے پڑھانے والے ہیں، تو جب آدمی میدان کے اندر جاتا ہے تب اسے علمی دشواریاں بھی پیش آتی ہیں، اور اس کو اپنی کمی کا احساس ہوتا ہے، اندر کیا کمی رہ گئی اور ہمارے اندر کیا فن اور کیا ہنر موجود ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو شخص تجربے کے بعد اور مسائل سے جوجھنے کے بعد، مسائل سے الجھنے کے بعد جب ان مسائل کو پڑھتا ہے اور ان مسائل کے حل کی کوشش کرتا ہے تو اس کے اندر ایک چسک ہوتی ہے، ایک جو ہے فکر ہوتی ہے، اور اس کے اندر ایک شوق ہوتا ہے، جو کہ اپنے اپنے علاقے کے معتمد علماء ہیں، اس لیے آپ کو ان مسائل سے زیادہ واقفیت ہے جو آپ کی طرف پیش آ رہے ہیں، اس لیے آپ نے جو حاصل کیا ہے اس کو بڑھانے کی ہمہ وقت کوشش کرتے رہیے۔ بطور خاص آپ کو جو قواعد پڑھائے گئے ہیں، قواعد فقہیہ، وہ سمجھ لیے فقہ کی بنیاد ہے۔ آپ اس کی روشنی میں اگر آپ نے اس میں مہارت حاصل، اس کی روشنی میں بہت سارے ان کو آپ نے نہ پڑھا نہ دیکھا، لیکن آپ ان کی روشنی میں اس کو حل کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، کم سے کم اس کا مخرج، اس کا مصدر، اس کا مرجع آپ کے ذہن میں آئے گا کہ یہ چیز ہمیں کہاں سے حاصل ہو سکتی ہے اور اس کو ہم کس طریقے سے حل کر سکتے ہیں۔ اور
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جماعت کے بارے میں کہ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، ليتفقهوا في الدين، باب تفاعل کا لفظ استعمال کیا، جس کے اندر محنت ہے، قد و کابش ہے، تکلف ہے، یعنی اس کو فقہ حاصل کرنے کے لیے، تفقہ فی الدین کے لیے، بصیرت حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو تھکانا پڑے گا، کوشش کرنی پڑے گی، نارملی حالات سے اوپر اٹھ کر کے اپنے آپ کو مزید محنت کے میدان میں اور جو ہے مشقتوں کی طرف جو ہے دھکیلنا پڑے گا، تب جا کر کے یہ چیز ہمیں حاصل ہوگی۔ یہ تفقہ فی الدین سے ہمیں اس طرف رہنمائی ملتی۔ اور اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تفقہ حاصل ہو جائے، بصیرت حاصل ہو جائے، تو دوسرا کام ہوتا ہے اپنی قوم کو انذار سمجھانے کا، جس کے اندر شفقت، انذار کے اندر شفقت، یہ انبیاء کا مشن ہے، نذیر اور بشیر انبیاء کا لقب ہے، تو اس کے اندر شفقت کے ساتھ ان کی رہنمائی کرنا ہے، اور رہنمائی آدمی بصیرت کے ساتھ اسی وقت کر سکتا ہے جب پہلے سے بابصیرت ہوگا، پہلے سے وہ واقف ہوگا، تب وہ صحیح معنوں میں ان کی رہنمائی کر سکتا ہے۔ تیسری چیز جو آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر فرمائی ہے، لعلہم یحذرون، انذار کے بعد، سمجھانے کے بعد اس کا جو نتیجہ ہوگا وہ یہ کہ شاید وہ ڈر جائیں، سمجھ جائیں، اور جو بات انہیں بتائی گئی اس پر وہ عمل کر سکیں۔ یہاں سے یہ مفسرین نے ایک نقطہ لکھا ہے کہ آدمی جو عالم ہے اس کی یہ بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو اس نے بات کہی ہے، جو اس نے جو ہے مسائل بتائے ہیں یا لوگوں کو جو ہے عمل کرانے کے لیے کوئی چیز کسی کی طرف رہنمائی کی ہے، اس کو دیکھتا رہے کہ اس پر کتنا عمل ہو رہا ہے، وہ کام کس حد تک جو ہے عمل میں لایا جا رہا ہے۔ حضرت مولانا مفتی زبیر احمد صاحب ندوی رحمۃ اللہ دامت برکاتہم رحمۃ اللہ علیہ سے نکل کے دامت برکاتہم نے جو آپ حضرات سے محنت لی ہے وہ یقیناً جو ہے لائق مبارکباد ہے۔ ان کا یہ مشن ہے کہ زیادہ سے زیادہ شرکا سے محنت لی جائے اور زیادہ سے زیادہ ان کو خود جو ہے دوران درس کتابوں کی طرف رجوع کرایا جائے، تاکہ ان کے اندر خود لگن پیدا ہو، شوق پیدا ہو، زیادہ سے زیادہ وہ خود محنت کر کے، اگر استاد نے آپ کو بہت کچھ بتا دیا، بہت ساری کتابوں کے حوالے بھی دے دیے، بہت سارے مصادر و مراجع لکھا دیے، لیکن آپ کی اور ہماری نظر وہاں تک نہیں پہنچی تو بیکار ہے، وہ چیز وقتی ہے، ضائع ہو جائے گی، چلی جائے گی، جب تک ہے بہت ساری کاپیاں ضائع ہو جاتی ہیں، بہت سارے جو ہے پڑھے کوئی چیزیں ذہن سے نکل جاتی ہیں۔ اس لیے اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم نے جو پڑھا ہے وہ ہم نے کتنا اپنے اندر محفوظ کیا، کیونکہ محفوظ کرنے کے دو طریقے ہیں، ضبط فی الکتاب اور ضبط فی الصدر۔ آپ نے کاپی میں تو محفوظ کر لیا جیسا کہ آپ کو لکھایا گیا، لیکن اس کو ضبط فی الصدر کیجیے اور اس کو اپنے سینے میں اتاریے، اور اس کے مطابق اب آپ کی زندگی میں اور آپ کی خطابت میں، آپ کی جو ہے سیادت میں اور آپ کے تمام مشن میں یہ فقہ جھلکنی چاہیے۔ پہلے آپ کا انداز گفتگو کیا تھا، آپ کے انداز تحریر کیا تھی، اس میں اور اب میں ایک نمایاں فرق ہونا چاہیے۔ آپ کے بات کرنے کا، سمجھنے سمجھانے کا جو انداز تھا وہ کیا تھا، اب کیا ہے، اس کے اندر ایک نمایاں امتیاز محسوس ہو تو یہ سمجھا جائے گا کہ ہم نے حاصل کیا ہے اور ہمیں کوشش ملی ہے، نہ تو یہ ہوگا کہ ایک سال کے لیے ہم نے محنت کی، دو کاوش کی اور پھر اس سے برطرف ہو گئے، بے توجہی کر لی تو وہ حاصل لا حاصل کے درجے میں ہو گئے۔ آپ حضرات جو جمع ہوئے ہیں آپ کے ساتھ مختلف جگہوں سے، دور دراز علاقوں سے، جن کی جو ہے آپس میں شرکا کی ظاہر سی بات ہے کہ آن لائن ہی ملاقات ہے، آف لائن ملاقاتیں بہت کم ہوں گی، اس آپ سے بھی آن لائن ہی آپ کی ملاقات ہوگی۔ یہ اس کو دیکھ کر میرے ذہن میں وہ حدیث آ رہی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 قسم لوگوں کے لیے عرش الہی کے سائے میں جگہ دینے کی، عطا ہونے کی بات کہی ہے، جبکہ سارے کے سارے لوگ نفس نفسی کا شکار ہوں گے، پریشان ہوں گے۔ ان میں
دو خاص قسم کے لوگ، یعنی ایک جماعت وہ بھی ہوگی رجلانی تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا، کہ وہ لوگ جو صرف اللہ کی محبت کے لیے جمع ہوتے ہیں اور اللہ کی محبت کے لیے ہی جدا آپ حضرات اپنی یقیناً کاپیوں میں جو لکھے ہوئے ہیں نظر ثانی کرتے رہیں اور اس سے استفادہ کرتے رہیں، اور جو کچھ بھی کمیاں کوتاہیاں رہ گئی ہیں یا اب تک کہ ان کا تدارک نہیں ہو سکا ہے ان کو بعد میں بھی کر سکتے ہیں۔ اور سب سے اہم، سب سے آخری نصیحت یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے آپ کو طالب علم سمجھیں۔ علم کا جتنا آپ اپنے کو محتاج سمجھیں گے اتنی ہی برکت ہوگی، اور جتنا ہی علم سے بے نیازی برتیں گے علم آپ سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ تو ہمیشہ اپنی زندگی میں بات ذہن میں رکھیں کہ ہم ایک طالب علم ہیں، اور طالب علم کی حیثیت سے علم کو بڑھانا ہماری ذمہ داری ہے۔ دیکھیے، اگر کوئی آدمی شیخ الحدیث بھی ہے اور وہ مطالعہ چھوڑ دیتا ہے تو ایک وقت آئے گا کہ وہ شیخ الحدیث سے نورانی چھوڑ دیتا ہے، روزانہ ایک بھولنا شروع ہوتا ہے، ایک مسئلے کو بھولنا شروع کرتا ہے، پھر بڑھاپے میں آدمی پہنچ کر ایک دم تمام چیزوں کو بھول جاتا ہے، پھر چھوٹے چھوٹے مسائل کے لیے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے دوسروں سے پوچھنے کے لیے محتاج ہو جاتا ہے۔ تو ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو تھوڑا تھوڑا روزانہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ برکت ہوگی۔ یہ آخری نصیحت تھی، اور آپ حضرات کے سامنے جو کچھ ماشاءاللہ پروگرام پیش کیا گیا ہے، جو تاثرات آئے ہیں، جو باتیں آئی ہیں، اس کے لیے ہم اپنے مشارکین کے مشکور ہیں۔ آپ تمام حضرات نے بہت قیمتی وقت دیا ہے اور اللہ نے موقع دیا، انشاءاللہ سہولت رہی تو ہم لوگ عید کے بعد باضابطہ کہیں ایک دو دن کا پروگرام رکھیں گے، انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اور ایک صاحب نے کہا کہ پروگرام کے بعد طعام بھی ہونا چاہیے، تو یہ تو بالکل ضروری ہے، دنیا کا کوئی شخص بھی بغیر طعام کے نہیں رہ سکتا ہے، پروگرام کے بعد بالکل کھانا کھا سکتے ہیں، ہماری طرف سے اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو انہی چند باتوں کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کیا جاتا ہے۔ اس سے دعا فرمائیں گے۔ دھوکہ نہیں کھاتے ہیں، اے اللہ آپ تو صاف ستھرے دلوں کو دیکھتے ہیں، اے اللہ ہم تمام احباب کے دلوں کو پاکیزہ بنا دیجئے، اے اللہ کامل نور عطا فرما دیجئے، اپنی محبت کا نور عطا فرمائیے، اے اللہ جس طرح آپ نے علم نبوت عطا فرمائی، نور نبوت بھی ہمیں عطا فرما دیجئے، اے اللہ جس کورس کو ہم نے مکمل کرنے کی کوشش کی، اس کی اے اللہ سمجھ بوجھ حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کی، اے اللہ اس کو ہم سب کے لیے مشعل راہ بنا دیجئے، اسی منہج پر اپنی زندگی کو آگے بڑھاتے ہوئے خود فائدہ اٹھانے اور امت مسلمہ کو، مخلوق خدا کو فائدہ اٹھانا ہم سب کے لیے آسان فرما دیجئے۔ اے اللہ زندگی کا جو حصہ گزرا، ہم اپنی پچھلی زندگی کو دیکھتے ہیں تو سوائے شرمندگی کے کوئی چیز حصے میں نہیں آتی ہے، اے اللہ کچھ ایسا کرنے کی توفیق دے دیجئے کہ کل آخرت میں شرمندگی اٹھانی نہ پڑے، اے اللہ جتنے شرکا تھے، مشارکین تھے، سب کی زندگیوں میں برکت پیدا فرمائیے، علم و عمل کا سب کو پے کر بنائیے، اے اللہ اپنے بزرگوں کے مشن کو آگے بڑھانے والا بنائیے، اے اللہ جن اساتذہ نے، محاضرین نے ہم سب کی تربیت کے لیے اپنا وقت فارغ کیا، وقت نکالا، ان سب کو بہترین جزا عطا فرمائیے، اے اللہ مفتی صاحب جن اونچے عزائم اور مقاصد کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اے اللہ امت کے لیے اس کو مفید بنائیے، سہولتیں عطا فرمائیے، رکاوٹوں کو دور فرمائیے، اے اللہ اس مختصر سی نشست میں بہت سارے ہمارے دوستوں نے بہتر تاثرات کا اظہار کیا، اچھے جذبوں کا اظہار کیا، اے اللہ اس کو وقتی نہ بنائیے، زندگی کا ایک مستقل حصہ بنا دیجئے، اے اللہ ہم نے جو مانگا عطا فرما دیجئے، اور جو مانگنے سے رہ گیا اپنے فضل سے نصیب فرما دیجئے، ہماری ان دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، وصلی اللہ علیہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔